جی جناب چانڈیو صاحب ہاں لیا صاحب کیسے ہیں؟ او اللہ تعالیٰ کا احسان ہمیشہ ہمارے اوپر بہت بہت بے انتہا ہے. آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ہمیشہ ہمیں مناظرے کو آدھے میں کاٹ دیتے ہیں ہمیں، اور آپ غفلت سے ہونے کے لوگ چلیں جی، معاف کریں آپ ہمیں معاف کریں، غلطی ہوگی. کیا خیال ہے؟ معافی کی بات نہیں ہے، بات وہ ہوتی ہے سنا ہے مناظرے کی بنا۔ سپاہی صاحب والے نے آپ کو مارا ہے، سچ ہے؟ کہتا آپ مناظر کیوں آ رہے ہیں؟ مولیوں نے آپ کو مارا پیٹا، زیادتی آپ کی ہے. مجھے سپاہی صاحب کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی بولا ہے کہ میں سپاہی صاحب رکھ؟ چلے بھائی چھپا رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے. دیکھو دیکھو جی. پر مدرسے والوں نے آپ کو نہیں مارا ہے مناظر ہارنے کی وجہ سے. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی وہ کہہ رہے مرتبہ تھے آپ کو آج ادھر قید کیا تھا مدرسے میں، مارا بھی تھا مولیوں نے. یہ مناظر ہار جاتا ہے بار بار. وہ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ کو میں شیعوں کہا نے اپنے علاقے ادھر امریکہ میں ہمارے پاس مدرسہ ہے نہیں. میں آپ کو تو نکال دیا، پھر بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تو ہوں۔ رات کے اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا بھائی، گھر سے نکال دیا کس نے؟ کبھی بابی نے گھر سے نکال دیا ہے؟ یا بابی ہے ہی نہیں ہماری؟ وہ بیچاری نہ شادی نہیں ہوئی ابھی الحمدللہ ہے. لڑائی ہوگی گھر میں رات کی 2 بجے، کون مسجد میں بیٹھتا ہے سوائے اسی کو جس کو شادی کرنی۔ گھر میں لڑائی ہوئی ہے، گھر سے نکال دی ہو بیگم نے. آپ کو کس نے نکالا ہے؟ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو میرا کام یہی ہے، میرا آفس ہے، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، میرا نہیں، اسٹوڈیو ہے. آپ کو گھر ہوں. کس نے نکالا ہے؟ آپ مسجد میں تو آپ بیٹھے ہیں وہی رات کے 2 بجے. قلندر صاحب آپ کے پاس یہ اللہ کے رسم ہے رات کے 2 بجے مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں لوگ؟ نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، آپ کو ہاں کیا وہی نا. تکلیف ہے؟ اور کیا کریں گے جب گھر میں آنے ہی نہیں دیتے تو مسجد میں بیٹھ کے نماز ہی پڑھیں گے نا. شادی ہوئی ہے کیا کہ نہیں اس بولو کا کہ جواب نہیں دیا. ہمارے ساتھ زیادہ وہ سختی نہیں ہوتی گھروں میں، آپ کے ساتھ شاید ہو۔ چلیں جی. ویسے بلا وجہ بس گھر سے نکل گئے ہیں رات کے 2 بجے. کیا خیال ہے؟ اصل مین وجہ نیٹ کا مسئلہ تھا، ادھر کبھی ادھر آیا، ہاں، پھر ادھر بھی اچھا کوشش اچھا. کی، وہ سلو چلیں جی، چل رہی تھی، ابھی وہ ہوں۔ چلیں جناب. اور سنائیں کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے چانڈیو صاحب؟ ابھی اس دن آج تو نیٹ کا بہت سلو چل رہی ہے، بس ایک بات یہی بتاؤں گا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہذا علی المولا یا علی المولا، سے آپ خلافت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مولا کا مطلب وہ تو ایک وسیع بات ہو گئی۔ میں آپ کو سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں صرف حضرت علی آپ کے مولا ہیں کہ دوسرے بھی آپ کے کوئی مولا ہیں؟ 12 امام علیہ السلام سب ہمارے مولا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے مولات ہیں. تیسرا 13واں تو کوئی مولا نہیں ہے نا آپ کا؟ نہیں مولا 12 امام ہے. پکی بات 14 ہے، معصومین، پکی۔ پکی بات ہے، 14 معصومین علیہ اس السلام. کے بعد آپ کا کوئی مولا نہیں ہے نا؟ وہ ڈیپینڈ اس کے کرتا ہے بھائی. بعد کوئی مولا نہیں ہے نا؟ دیکھیں مولا کا مطلب آپ کو آتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ مولا کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں اللہ یاری کے کتنے مولا ہیں؟ دیکھیں مولا کا مطلب ہے عربی زبان میں اولا بھی، اوکے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا ہے بالمؤمنین من انفسهم. جن معنوں میں یعنی جن معنوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام مولا ہیں، ان معنوں میں کوئی اور ہمارا مولا نہیں ہے سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مولا لے لیں اولا بھی پڑوسی کے معنوں میں یا محبوب کے معنوں میں یا یا چچا کے لڑکے کے معنوں میں، جو یہ ان معنی وہی اولا بھی ہے منفوس میں، لیکن ان مصادیق میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں.
ابھی یعنی آپ کے یہاں ایک حدیث ہے حضرت علی المرتضی خلافت کے لیے جس کو آپ زور و شور سے پیش کرتے ہیں، اس میں ایک لفظ مولا ہے، اس کو بھی آپ نے ابھی قید نہیں کیا امامت میں یا 12 میں یا 14 معصومین میں، اس کو بھی آپ نے عام کر دیا کہ کوئی بھی مولا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضی کی خلافت کے لیے ایسا لفظ چنا جو عام ہو، جو بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہوں۔ میں آپ سے دیکھیں، پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کتنے مولا ہیں، جب آپ بھی سے پوچھ رہا ہوں میں، ایک جب بھی بات تو کوئی سنیں نا، سوال متکلم، تو جی پوچھیں، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے میں وہ لغوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی اعتبار سے آپ شیعوں کے کتنے مولا ہیں؟ میں نے جواب دے دیا، بار بار پوچھا کہ کتنے مولا ہیں۔ جو آپ نے پہلے جو اگلا الگ کتنے؟ سوال کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے اس بات کے لیے بہت سارے احادیث، بہت سارے مختلف الفاظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، امام کا لفظ استعمال کیا، وصی کا لفظ استعمال کیا، طاعت واجب ہے، یہ معصیت ان کی حرام ہے، یہ معصوم کا لفظ استعمال کیا، بہت سارے الفاظ استعمال کیا۔ جہاں تک لفظ مولا کا تعلق ہے، دیکھیں جب انسان گفتگو کرتا ہے، اگر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہوں تو سیاق اس کو تعین کر لیتا ہے، اس میں ابہام نہیں رہتا۔ مثلا ایک بہت ہی واضح، بہت کثیر الاستعمال لفظ اردو زبان میں جس کا مطلب، جس کا جو ہے کل، جس کے دو مختلف معنی ہیں، بلکہ بہت سارے معنی ہیں۔ کل کا معنی ہے آنے والا دن، کل کا معنی ہے گزرا ہوا دن، کل کا معنی ہے مستقبل، کل کا معنی ہے ماضی، مطلق ماضی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب معانی ہیں، چار مختلف معانی ہیں کل کے، لفظ کل کے۔ لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو کسی کو شک نہیں ہوتا کہ آپ کا مراد کیا ہے، کیونکہ آپ کے گفتگو میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں، سیاق قرائن ایسے ہوتے ہیں، کوئی بیان ہوتا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کپڑے کب خریدے تھے، آپ نے کپڑے کب خرید، آپ کہتے ہیں کل، تو لازمی بات ہے یہ مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، آنے والے دن کی بات نہیں ہو رہی، ماضی مطلق کی بات نہیں ہو رہی، پچھلے والے دن کی بات ہو رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں کب تبھی آپ سے کب واضح پوچھ رہا کب ہوں آپ کہ کراچی دینی اعتبار سے آپ کے مولا کون ہیں؟ میں آپ سے مولا پوچھتا ہوں آپ کب کراچی جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کل، کل میں کراچی جاؤں گا، تو لازمی بات ہے کل کراچی جا رہے ہیں، کل سے مراد اگلے والا دن ہے، مستقبل نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، اور گزشتہ دن بھی نہیں ہے۔ تو ان چار مختلف معانی میں وہ معنی ثبت ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر خم میں فرمایا کہ من کنت مولا علی علیہ السلام مولا، تو وہاں پہ اتنے قرائن اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے بالکل معنی میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، یعنی دھیان ہی نہیں جاتا انسان کا کہ کون سا معنی یہاں پہ مراد ہے۔ جیسے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کل آپ نے یہ کپڑا کب خریدا ہے، آپ کہتے ہیں کل، تو میرے ذہن میں جاتا ہی نہیں کہ کل کے تین مزید معنی ہیں، یہ کس معنی اس نے استعمال کیا نا، وہ تو انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتا، معنی بالکل واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان کی مراد کیا ہے، اولا بالنفوس من انفسهم، یعنی آپ کے جان و مال پر آپ سے زیادہ جس کو حکومت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اس سے وہی مراد ہے۔ جی سر آپ بولیں۔ میں آپ سے اسی لیے واضح سوال کر رہا ہوں، مبہم نہیں کر رہا۔ دو چار مرتبہ آپ سے ایسے سوالات کیے، آپ اس کے بعد پریشان ہوئے، جبھی آپ زیادہ محتاط ہو رہے ہیں میرے سوال کے جواب دینے میں، جیسے اللہ کا میں نے آپ سے پوچھا تھا یا اللہ کا پوچھا تھا، ایسا کوئی اس میں ٹریجڈی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دین میں اسلام میں آپ کے کتنے مولا ہیں؟ تو آپ کو سمجھ آئی ہے نا، میں جواب دیا نا بھائی۔ دین کے اعتبار سے تمہارے کتنے مولا ہیں؟ اور میں نے بتا دیا نا ابھی، وہ تو آپ کل یہ پرسوں یہ کہ میں مولا تمہارے کتنے ہیں؟ جس معنوں میں آپ امیر المؤمنین علیہ السلام مولا ہیں اس میں 15 ہیں، 15 اللہ رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، 12 امام، اس کے علاوہ ہمارے مولا نہیں ہیں۔ آپ کے اس جواب میں ایک تو شرک ہوگا، آپ نے اللہ کے ساتھ 14 کو ملا دیا اس معنی میں، اللہ بھی مولا اس معنی میں، حضرت بالکل علی بھی اس معنی میں، تو سیدھا بالکل۔ شرک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں صرف 12-14 مولا نہیں، بلکہ تمہارے ہاں دین میں، اسلام میں، شیعت میں ہزاروں مولا ہیں۔ چلیں جی، میرے سمجھاؤ ہاتھ جی، میں یہ سمجھاؤ۔ کا اشتہار ہے، مجلس ہے، مجلس میں مولانا شہنشاہ لکھوی
مولانا ابو تراب، صحیح ہے، مولانا، ہماری لسٹ بنی ہوئی ہے ابھی صحیح دیکھیں. فرما رہے ہو، بالکل مولانا صحیح فرما رہے ہمارے ہو، بات آپ مولا، کی صحیح ہے. سنو ہمارے مولا، مولانا مطلب ہمارے مولا. یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولا ہیں شہنشاہ نقوی. ابھی ہوں. شہنشاہ نقوی شیعوں کے مولا ہیں، کیا یہ خلیفہ ہیں تمہارے؟ یہ اتنا بڑا اشتہار لگا ہے، شیعہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مولا ہیں، یہ بھی ہمارے مولا ہیں. ایک اشتہار میں 10 تمہارے مولا ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کے لیے مولا کا لفظ دیکھ کر ناچنے لگتے ہو. ابھی دیواروں پر، شہروں میں، بازاروں میں، امام بارگاہوں میں آپ نے بڑے بڑے بینر لگا دیے کہ ہمارے 10 یہ مولا ہیں کہ بیان کرنے. اور اس کے بعد دوسرے سال دوسرے 10 مولا آ جاتے ہیں. ہزاروں تمہارے دین میں مولا، یہ سارے خلیفہ ہیں تمہارے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ کا اعتراض بچا ہے کہ یہ لفظ شیعہ حضرات جو استعمال کرتے ہیں نا، مولانا فلان مولانا فلان، میں تو ان کے لیے ہمیشہ مولوی کہتا ہوں. دوستوں کو یاد بھی ہوگا، یہاں پہ مناظرہ کے لیے آئے تھے نا، ایک لڑکا ہے ادھر نجف میں پڑھتا ہے، اس کا نام ہے، کیا نام تھا اس لڑکے کا نجف والے کا، تقلید پہ جو مناظرہ ہوا تھا سب سے پہلے، اسفانی آپریٹر ہوگا بھائی؟ نا، ہاں اسفانی ہوگا، اسفانی. نہیں نہیں، اسفانی نہیں ہے، اسفانی ایک اور ہے. تقی کیا نام تھا؟ ہاشمی. تقی ہاشمی. تو میں اس کو مولوی کہتا تھا نا، مولوی صاحب. تو اس کو غصہ آیا تھا کہ مجھے مولوی کیوں کہہ رہا. ٹھیک، میں اس کو میں مولویوں کو کبھی مولانا نہیں کہتا. اگر لوگوں نے دھیان دیو نا، میں ان کو مولوی کہتا ہوں، مولانا نہیں کہتا، کیونکہ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا. تو میں علماء حضرات کو مولوی کہتا ہوں، مولوی کا لفظ وہ نہیں بنتا. تو اس کو اسی پہ غصہ آیا تھا کہ مولوی کیوں کہتے ہو مجھے. ٹھیک ہے نا. ہاں. اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ بند ہے، مائک کھول دو، مائک بند. مائک کھول دو بھائی سپاہی صاحبہ والے. ہاں بولے بولے بولے، اب کھل گیا. میرا لیپ ٹاپ کی چارجنگ ختم ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کریں گے. اور یہ جو بحث چل رہا تھا مولا کا، اللہ یاری نے آج تمام شیعوں سے ہاتھ اٹھا دیا. جو شیعہ کہتے ہیں ہمارے مولا، مولانا استعمال وہ سارے غلط ہیں. آتا ہوں شیعوں کی کتاب پیش کروں، بولا یہ نجفی بھی غلط، یہ نقوی، سارے شیعہ بھی غلط ہیں جو اشتہارات میں مولانا لکھتے ہیں. بالکل ابھی بات میرے آپ کی کو صحیح ہے، سامنے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا کہ مولوی حضرات کو یہ مولانا کہتے ہیں، غلط ہے. ان کو مولانا نہ کہا کریں، ان کو کہا ہے مولوی. یہ مولوی ملا کہہ دو، مولانا نہ کہو. مولانا کا مطلب یعنی ہمارے مولا 14 معصومین علیہ السلام، اللہ ہمارا مولا ہے. یہ لوگ ہمارے مولا نہیں ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. شیعہ حضرات میں شیعہ حضرات توجہ نہیں دیتے. یہ شیعہ حضرات بھی اس بات کو آپ لوگوں سے سیکھا ہے. آپ لوگ اپنے علماء کو مولانا کہتے ہو نا، تو یہ بھی انہوں نے آپ سے متاثر ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، مہربانی، آپ نے میری بات تسلیم کر لی. دوسرا میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاندو ہوں میں، مگر میں آل محمد میں شامل ہوں اور درود میں بھی شامل ہوں. اس پر انشاءاللہ آئندے ہفتے آپ کا ہوگا. ہاں آپ کا شمار تو ابھی تھوڑا نواسب میں ہے. بات کر لیں. نواسب کہتا میں یہ دیکھو آل محمد میں شمار جیسے گھر سے نکال دیا آل رات کے محمد 2 بجے، کہتا ہے میں ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں مسجد. ٹھیک ہے نا، وہ ایسے کہتا ہے میں آل محمد علیہ السلام میں شامل. گھر میں تو آنے نہیں دیتے، رات کو نکال دیا ہے جی. یاری بات آپ کے لیے تو بڑی، آپ کو میں نے نہیں کہا کہ تم آل محمد ہو. جو بھی محمد کا امتی ہے وہ آل محمد ہے. جو آپ کیا محمد کہتے صلی ہو میں اللہ نہیں علیہ ہوں؟ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو مانے، ان کے اوصیاء کو مانے، اور ان کے دشمنوں کو، ان کے غداروں سے برات حاصل کرے، بالکل وہ آل محمد علیہ السلام میں شامل. بھلے اولاد محمد نہ ہونا، آل محمد ہے نا. جب ہیں ہاں تو نسب کے لحاظ سے تب نہ ہو، شامل ہے نا. ابھی آپ بالکل نسب کے لحاظ سے گرچہ نہ ہو، پھر بھی وہ آل محمد علیہ السلام میں سنو شامل ہے. ابھی آپ کی آواز کٹ رہی ہے چانڈیا صحابہ کی بھائی، ہے امت. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہلو ہاں جی. بولو بولو. یار میوٹ
आ रही है आवाज? आ रही है चांडियो भाई, चांडियो। आपके चांडियो कबीले में शिया भी तो बहुत है ना? हाँ आपके चांडियो जो कबीला है उसमें शिया भी बहुत है। हाँ बहुत है, शिया भी है, सुन्नी तो भी है, आप भी शिया बनो ना, कादियानी भी है। आप शिया बन जाओ, हाँ शिया बन जाओ भाई, सीधे हजरत रास्ते अली पर। शिया नहीं बने। हजरत हजरत अली अली शिया नहीं थे। जिब्राइल शियात है ना, जिब्राइल तो शियात है। मुर्तजा शिया नहीं थे, नबी के शिया और हजरत अली के शिया है। शिया कहते हैं सपोर्टर को, शिया कहते हैं सपोर्टर को। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हम शिया हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे इमाम है ना, हैं जी। तो पढ़ाते थे, आप बताओ। इनकी आवाज नहीं आ रही भाई, सिपाही साहबा ने इनके माइक को पता नहीं क्या, मौलियों ने पीछे से कुछ खराबी किया। अभी आपके साथ मस्जिद में कौन है? एक बात तो बताओ, मस्जिद में साथ कौन है? अब ये बताओ कि तुम शिया क्यों नहीं हजरत अली के बन रहे हो? हजरत अली के शिया बन जाओ ना। हजरत अली चलो जी, वाला बन जाए, कलमा बन पढ़ो। जाता है। आप बताओ ना, मस्जिद में साथ कौन है? अकेले हैं इसी वक्त? इस वक्त अकेला हूँ, मौली साहब आराम में। हो बोली को बुलाओ इधर से, उसको भी साथ बिठाओ, देखें शक्ल उसका। मौली इधर आ जाओ, साथ बैठो। हाँ मौली साहब आ जाओ, देखो कट गया भाई, मौलवी ने को काट दिया। मौलवी ने कहा क्या पकड़ा दोगे अल्लाह यारी के सामने, ये चला गया जी। ये मोहम्मद सुहेल असलम को ले लें हजरत। मोहम्मद सुहेल भाई, चलें, अगर ये चांडियों के साहब के मौलवी आ गए तो उनको लेते हैं। ये भाई घर से निकल के रात के 2 बजे कह रहे थे कि मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, साथ में मस्जिद है ना, मस्जिद में साथ में मौलवी भी है। अब पता नहीं क्या ताल्लुकात है आपस में रात के इस वक्त, ठीक है ना। वाकई नमाज पढ़ने गए, इतनी इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार मुझे तो नहीं लगता क्या। इतने तहज्जुद गुजार भाई, मुझे तो नहीं लगता इस तरह, कोई और हिसाब होगा।